السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، الحمدللہ ہم رمضان المبارک کے مہینے سے گزر رہے ہیں اور آج ہم رمضان کے آخری عشرے میں داخل ہو چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم نے 21ویں روزے کے لیے سحری کی ہے اور اس کو مکمل کریں گے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اور خصوصاً آخری عشرہ بہت زیادہ فضائل کا حامل ہے، اسی لیے کہ اسی آخری عشرے کے اندر طاق شب بھی ہے۔ آج کی ہمارے درس قرآن کا عنوان ہے اخوت و بھائی چارگی، لہذا آپ حضرات کی خدمت میں پیش ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، یہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 ہے۔ اس آیت کا ترجمہ اس طریقے سے ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہذا تم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ اور اللہ سے ڈرو اس امید کے ساتھ کہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ التقوی ہاہنا ویشیر الی صدرہ 3 مرات بحسب المرء من الشر ان يحقر اخاه المسلم كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا اور نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے اور نہ اسے حقیر جانتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قلب مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے 3 بات ارشاد فرمائی۔ تقوی کی جگہ یہ ہے، یعنی کسی شخص کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، مال، عزت حرام ہے۔ ناظرین کرام، قرآن کریم کی متعدد آیات کے اندر اور احادیث نبویہ کے اندر بے شمار مقامات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت اور بھائی چارگی کو بیان فرمایا ہے اور بطور خاص زور دے کر کے بیان فرمایا، اور وہ اس لیے بھی کہ دنیا کے اندر ہمارا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا بحیثیت امت مسلمہ، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ امت کے دکھ کو، اس کے درد کو اپنا سمجھیں۔ دنیا کے اندر چاہے جہاں مسلمان رہتے اور بستے ہوں، سب ہمارے دینی بھائی ہیں، لہذا ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ عزت و احترام کے ساتھ پیش آنا اور ہر ممکن انہیں فائدہ پہنچانے کی کوشش کرنا اور حتی الامکان ان کو نقصان پہنچانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے بڑا کام وہاں پر انجام دیا وہ یہی تھا کہ مہاجرین اور انصار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت اور بھائی چارگی کو فروغ دیا، اور یہی وجہ تھی کہ اللہ رب العالمین نے اس کو قرآن کریم کے اندر ان الفاظ میں بیان فرمایا، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ اللہ رب العالمین کی ان نعمتوں کو اپنے اوپر یاد کرو جو اس نے تم پر کی، خصوصاً کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ رب العالمین نے تمہارے دلوں کے اندر محبت پیدا کی، تالیف پیدا کی، جس کے نتیجے میں کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے اخوت اور محبت ان کے درمیان پیدا فرمائی کہ نتیجہ یہ ہوا کہ پوری زندگی مہاجرین اور انصار آپس میں اس طریقے سے پیش آئے اور ایک دوسرے کے ساتھ اس طریقے سے تعاون کا برتاؤ کیا
کہ جس کی نظیر تاریخ انسانی کے اندر نہیں مل سکتی ہے۔ حدیث شریف کے اندر اور سیرت کی کتابوں میں بیان ہوا ہے کہ انصار نے اپنی کھیتیوں کو مہاجرین میں تقسیم کر دیا، یہاں تک کہ اگر کسی کے کئی بیویاں تھیں تو ان میں سے بعض کو طلاق دے دیا اور یہ کہا کہ ان سے تم نکاح کر لو۔ اور یہ ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے لیے سب سے اہم چیز ہوتی ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو بطور خاص بیان فرمایا ہے۔ لہذا ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اخوت کے ساتھ رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اور اس اعتبار سے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، حقیقی مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ بیان فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند نہ کرے۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اخوت اور محبت کے ساتھ رہیں۔ آج اگر دیکھیں تو اس مفاد پرستی کی دنیا کے اندر حقیقی بھائی اپنے بھائی سے الگ ہے۔ ایک شہر کے اندر رہتے ہوئے، ایک محلے کے اندر رہتے ہوئے کئی دن، یہاں تک کہ مہینوں گزر جاتے ہیں، ہم اپنے بھائی سے ملتے نہیں ہیں، خبر خیریت نہیں معلوم کرتے ہیں۔ آپس میں ہم محلے کے اندر رہ رہے ہیں، اگر کسی مسلمان بھائی کوئی پریشانی میں ہے تو ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے گھر کے اندر خوشحال ہیں، اپنی بیوی بچوں میں ہم خوشحال ہیں، تو باقی کون کیا کر رہا ہے، کس حالت میں، ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں رہتی ہے۔ یہاں تک کہ اگر پڑوس میں کسی کا انتقال ہو جائے اور اس کا جنازہ پڑھنا ہو تو ہمیں اس بات کی کوئی فکر نہیں رہتی ہے کہ ہمارا پڑوسی ہے، لہذا ہم آج اپنے کاروبار کو بند کر دیں، اپنے سفر کو ترک کر دیں یا اپنی دیگر مصروفیات کو ترک کر دیں۔ وہی ہوتا ہے کہ جو رشتہ دار ہوتے ہیں، جو اعزا و اقارب ہوتے ہیں، وہ دور دراز سے سفر کر کے آ جاتے ہیں جنازے میں شرکت کرنے کے لیے، لیکن ہم اپنے محلے کے اندر مسلمان بھائیوں کے لیے ہمارے اندر کوئی نرمی اور اس طریقے کی چیزیں بہت کم پائی جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے اگر دنیا کے حالات کو دیکھا جائے تو دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان رہتے اور بستے ہیں، تمام مسلمان ایک ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ پوری ملت ایک امت ہے، یعنی دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی مسلمان رہتے ہوں، بستے ہوں، اگر ان کے اندر کوئی تکلیف ہوتی ہے، اگر وہ کوئی مصیبت میں ہوتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ جو بھی کر سکتے ہیں وہ ہم ان کے ساتھ کریں۔ اگر ان کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو دعا کریں۔ یا اسی طریقے سے اگر اپنے مسلمان بھائیوں میں جس قسم کی بھی ضرورت ہو ان کو، اور ہم سے اگر وہ چیز ہو سکتی ہے تو بحیثیت مسلمان یہ ہماری ذمہ داری ہے اور یہ ہمارا فریضہ بھی ہے کہ ہم ان کو حتی الامکان مدد کرنے کی کوشش کریں۔ اور باوجود قدرت ہونے کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مدد نہ کرنا، تعاون نہ کرنا، یہ گناہ کبیرہ میں بھی شامل ہے۔ لہذا ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اخوت اور محبت کے ساتھ پیش آنا چاہیے، اور اس طریقے سے اگر ہم زندگی گزاریں گے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ رہیں گے تو جو سماج کے اندر جو دوریاں آپس کے اندر پیدا ہو رہی ہیں، جو مسلمانوں کے دلوں میں اختلاف پیدا ہو رہا ہے، اور جو اس طریقے سے ہم خاندانی بنیاد پر یا دینی بنیاد پر یا مسلکی بنیاد پر جو ہمارے اندر اختلاف پایا جاتا ہے وہ دور ہوگا اور پوری امت ایک امت کی حیثیت سے ہوگی۔ آج اگر ہم غور کریں تو دنیا کے اندر آج امت مسلمہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ یہی وجہ ہے کہ ہم ان کو غیر سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی دوسرے مسلک سے تعلق رکھنے والا ہے، کوئی دوسرے مسلک سے یا کوئی دوسرے جماعت سے تعلق رکھنے والا ہے، تو بھائی تو چھوڑ کر کے ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے ہیں۔ تو اس طریقے کا جو رویہ ہے وہ ملت کو انتشار کی طرف لے کر جاتا ہے، اور وہی نتیجہ ہمیں دیکھنے کو بھی مل رہا ہے کہ بہت بڑی تعداد ہونے کے باوجود دنیا کے اندر امت مسلمہ کثیر تعداد میں ہونے کے باوجود بے حیثیت اور بے وزن ہو کر رہ گئی ہے۔ لہذا ایسے دور کے اندر خصوصاً ہمیں ایک دوسرے کا تعاون کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ دکھ درد میں شریک ہونا چاہیے، اور جہاں تک ممکن ہو سکے ہم ایک دوسرے کی مدد کریں۔ اگر یہ ہمارا رویہ رہے گا تو سماج کے اندر بھی محبت کا جذبہ پیدا ہوگا اور لوگ ایک دوسرے سے مل کر رہیں گے
اور امت مسلمہ کے جو موجودہ حالات ہیں بہت ممکن ہے، اور اللہ رب العالمین سے یہ امید ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو دور کرے گا اور اتحاد و اتفاق کے ساتھ سب کو رہنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو دنیا کے اندر مسلمانوں کا خیر خواہ بن کر محبت اور اخوت کے ساتھ آپس میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امت مسلمہ کے جو حالات ہیں اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے اس کو دور فرمائے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔